السلام علیکم ہارون انجم آفیشیل چینل کے ساتھ میں ہوں مانور فیاض. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون صاحب. مجھ سے گفتگو کرتے ہیں اور ملک کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں جانتے ہیں. جی ہارون صاحب بتائیے گا کہ سپریم کورٹ پہ اس وقت کیا چل رہا ہے؟ سپریم کورٹ میں واضح تقسیم ہو چکی ہے اور اس وقت پوری قوم جو ہے وہ شدید مضطرب ہے. اور جو آنے والا ہفتہ ہے مطلب سوموار سے لے کر جمعرات تک 3-4 دن پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی سماعت جاری ہے اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اور پاکستان کی بار کونسلز ہیں، ایون جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، وہ بھی اس وقت انتہائی شدید مضطرب ہے کہ آنے والے دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیا ہونے جا رہا ہے. اطلاعات یہ ہے کہ کوئی بڑا چیف فارغ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ معاملات جس طرف کو جا رہے ہیں، پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے وہ بند گلی کی طرف جا رہا ہے. معاملہ ایسے دکھائی دیتا ہے کہ دونوں فریقین ہیں وہ ضد کی جو شکل اختیار کر چکے ہیں. بضد ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے اسی بینچ نے کیس کی سماعت جاری رکھنی ہے. کل لندن میں بھی محمد نواز شریف نے پارلیمنٹ سے قانون سازی ہونے کے بعد پہلی دفعہ باضابطہ پریس کانفرنس کی ہے اور پریس کانفرنس میں انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ جس بینچ کو قوم تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس بینچ کے فیصلے کو قوم کیسے تسلیم کرے گی. تو معاملہ بد گلی کی طرف ہے. پوری قوم کا، سیاسی جماعتوں کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کے معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے، لیکن عمر عطا بندیال صاحب بضد ہے. پہلے یہ بینچ تقریباً 9 ججز پر مشتمل تھا، پھر 7 پر آ گیا، پھر 5 پر، پھر 4 اور 3، اور اب سپریم کورٹ واضح طور پر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک دھڑا وہ ہے جس کو چیف جسٹس آف پاکستان لیڈ کر رہے ہیں، اور دوسرا جو دھڑا ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. وہ سپریم کورٹ کے ججوں کا اعتماد کھو چکے ہیں، اور بہت خطرناک بات ہے کہ شاید اگر معاملات نہ سلجھے تو سپریم کورٹ کے ججوں کی جو اکثریت ہے وہ چیف جسٹس اور ان کے ساتھ جو 2 ججز موجود ہیں، جن میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس جو ہے وہ منیب اختر ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کیا جا سکتا ہے. بہرحال فل کورٹ بنے گا یا جو ہے ریفرنس دائر ہوگا یا پارلیمنٹ کوئی ایگزیکٹو آرڈر جاری کرے گی. معاملات چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے انتہائی گمبھیر ہے. اچھا ہارون صاحب یہ بتائیں کہ اگست میں کوئی ایمرجنسی نافذ ہونے جا رہی ہے ملک میں، آپ کے پاس اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگست کے مہینے میں یہ جو اسمبلیاں ہیں یہ اپنی آئینی اور قانونی مدت پوری کر چکی ہوں گی، اور اس وقت جو ہے ایک نگران سیٹ اپ وجود میں آئے گا، کیئر ٹیکر سیٹ اپ، جس کی بنیادی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے معینہ مدت جو مقرر ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے انتخابات کروانے ہوتے ہیں. لیکن اس وقت کچھ لوگ شدید تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر معاملات کو نہ سنبھالا گیا یا اداروں کا آپس میں ٹکراؤ کم یا ختم نہ ہوا، کیونکہ اس وقت معاملات میں اتنی شدت آ چکی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو چیف جسٹس ہیں، جو باقی ججز ہیں، وہ بھی اپنی ہر سماعت میں یہ ریمارکس پاس کر رہے ہیں کہ جو سیاسی ٹمپریچر ہے، جو شدت ہے، اس کو کم کیا جائے تاکہ پاکستان میں الیکشن کا انعقاد ممکن ہو سکے. لیکن میں خود بذات خود شدید مضطرب ہوں کہ شاید پاکستان میں آنے والے کچھ ماہ میں ایمرجنسی لگ سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو طویل کیا جا سکتا ہے یا اس کی قانون میں کوئی گنجائش نکالی جا سکتی ہے. لیکن ملک اس وقت جو ہے انتخابات کا متحمل نہیں ہے، کیونکہ پولیٹیکلی بھی بہت زیادہ ہائپ اس وقت کریٹ ہوئی ہے، اور دوسرا پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے اندر بھی شدید قسم کا انتشار ہے. تو معاملات جب تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوں گے، ٹھنڈے نہیں ہوں گے، تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کا نہ کوئی فائدہ ہے، نہ اس سے کوئی نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں. اچھا ہارون صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اگر الیکشن نہیں ہوں گے جب تک تو معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے، پارٹیز اپنے حق میں ایسے ہی بولتی رہیں گی، ایسے ہی
دھرنے چلتے رہیں گے, پی ٹی آئی اپنے حق میں بولتی رہے گی, نون لیگ اپنے حق میں بولتی رہے گی, تو کیا ان معاملات کا آپ کو جو سلوشن ہے وہ انتخاب نہیں لگتا کہ اگر انتخاب کے بعد ایک پارٹی جیت جاتی ہے تو کیا پتہ کہ معاملات جو ہے وہ رک جائے؟ لیکن مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ جب تک یہ معاملات چلتے رہیں گے, جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتے, یہ معاملات چلتے رہیں گے. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کے انعقاد کے لیے ماحول کا سازگار ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ کے حکم پر جب الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کیا تو جو سیاسی پارہ ہے وہ بہت زیادہ جو ٹمپریچر ہے وہ بڑھ گیا تھا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سیاستدان جو ہے اس وقت جو بیک ڈور چینلز کے ذریعے پاکستان مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف کے جو سینئر ترین سیاستدان ہیں جو وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے معاملات کو سنبھالا جائے اس سے پہلے کہ جو معاملات ہیں وہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں. مطلب یہ ہے کہ ملک میں خدا نخواستہ مارشل لا نافذ ہو جائے یا ایمرجنسی نافذ ہو جائے اور کسی کے ہاتھ کچھ نہ آئے. اس سے پہلے عمران خان بھی دیکھیں آج کل جو ہے انہوں نے بھی بات چیت کا جو ہے نا وہ سلسلہ شروع کر دیا ہوا ہے. وہ کل اپنی کور کمیٹی کے ممبران سے ملے ہیں اور وہ اپنی پریس کانفرنسز میں بھی یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ میں بات چیت کے لیے تیار ہوں. تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیاستدانوں کو پورا موقع دے رہی ہے اور ان کو جھٹکے لگا رہی ہے کہ وہ مل بیٹھ کر آپس میں اپنے معاملات طے کریں, ورنہ ریاست سے اہم اور مقدم کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر سیاستدانوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے اور اپنی اپنی جگہ کو جو ہے وہ نہ چھوڑا, ضد کو اور نفرت کو, تقسیم کو, اور ایک جو اپنی گفتگو کے ذریعے جو وہ شعلے جو ہے وہ بھڑکاتے ہیں, اگر انہوں نے ایک مفاہمانہ رویہ اختیار نہ کیا تو ملک ایمرجنسی کی طرف جا رہا ہے اس وقت. اچھا, آپ کا کہنا ہے کہ اس وقت انتخابات اتنے ضروری نہیں ہے, ہمارا جو معاشی صورتحال ہے وہ اس وقت بہت زیادہ برے حالات میں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ نون لیگ نے معاشی حالات کو بہتر کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں اور آگے آنے والے وقتوں میں ان کے کیا پلانز ہیں, اور اب تک وہ کیا کچھ کر چکی ہے تاکہ ہماری عوام کو بھی پتہ چلے اور ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارے ملک میں کیا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں اس وقت حکومت نے اپنی حکمت عملی کو تھوڑا تبدیل کیا ہے. انہوں نے 100% IMF پر ریلائی کرنے کی بجائے انہوں نے خارجہ پالیسی کے ذریعے جو ہے جو پاکستان کے دوست ممالک ہیں ان کو یہ ریئلائز کرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں اس وقت آپ کے تعاون کی اشد ضرورت ہے. اب دیکھیں چائنا نے $2 ارب کا جو قرضہ ہے وہ پاکستان کا اوور رول کر دیا ہے, اور اس سے پہلے چائنا پاکستان کو جو $70 کروڑ ایک دفعہ اور $30 کروڑ ایک دفعہ دے چکا ہے. اور ابھی سعودی عرب سے اور قطر سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور اچھی خبر یہ ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر جو پیٹرولیم پرائسز ہیں وہ بھی تاریخ کی کم ترین سطح کی طرف جا رہی ہیں. ابھی حال ہی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ پریس ریلیز جاری کی ہے کہ میاں محمد شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد پاکستان نے تقریباً $10 ارب سے زیادہ جو قرضہ ہے وہ واپس کیا ہے, اور پاکستان کے جو ریزرو ہیں ڈالر کی جو ریزرو تھے وہ $3 ارب سے بڑھ کر تقریباً $10 ارب کے قریب آ گئے ہیں. اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں میں بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ ریورس گیئر لگا ہے. چکن کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں اور کچھ ویجیٹیبلز کی پرائسز بھی کم ہو رہی ہیں. اور میاں محمد شہباز شریف کا جو یہ آٹا کا جو مفت آٹا تقسیم کرنے کا جو پیکج ہے, انہوں نے اس پیکج نے بھی جو ہے قوم کے اندر تھوڑا سا حوصلہ پیدا کیا ہے اور عوام نے ریلیف محسوس کیا ہے. اس وقت اطلاعات یہ ہیں کہ تقریباً 50 ارب روپے سے زیادہ کا آٹا جو ہے اس وقت پاکستانی قوم کو مفت تقسیم کیا جا چکا ہے. لیکن ہارون صاحب سننے میں یہ آیا ہے کہ جو آٹا مفت تقسیم کیا جا رہا ہے اس کی جو کوالٹی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ اس سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا پیکج ہوتا ہے جس کے اندر تقریباً آپ نے 4 سے 5 کروڑ بیگز جو ہے وہ تقسیم کرنے ہیں, تو ہمارا جو کلچر ہے, جو ہماری سوسائٹی ہے, جو ہمارے فلور ملز کے جو آنرز ہیں, تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اپنا داؤ لگانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس پر بھی میاں محمد شہباز شریف نے بہت سخت جو ہے وہ آرڈر جاری کیے ہیں اور اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے
کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، پاکستان کے معاشی حالات خراب ہے، حکومت نے تقریباً 60 ارب سے زیادہ کا جو وہ پیکج ہے وہ دیا ہوا ہے. اگر اس اچھے اور نیک مقصد میں بھی کچھ لوگ جو ہے وہ لو کوانٹٹی دینے کی کوشش کر رہے ہیں یا اپنا چونا لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ پیکج کلوز ہوگا تو اس پر بھی ایک انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمیٹی بنائی جائے گی جو اس کو دیکھے گی، اور جو لوگ اس جو کبھی فعل میں ملوث ہوں گے ان کو انشاءاللہ تعالیٰ کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. باقی کو سوشل میڈیا کے لیے مخالف سیاسی پارٹیاں بھی جو ہے وہ دوسری پارٹی کو ڈیمیج کرنے کے لیے اس قسم کی جو ہے میڈیا کمپین کرتی ہیں کہ جس سے عوام کے اندر جو اس پیکج کے حوالے سے جو ایک اچھا تاثر پیدا ہو، اس تاثر کو مائنس کرنے کے لیے جو ہے وہ اس قسم کا سوشل میڈیا کا منفی استعمال کرتی ہیں. ہارون صاحب یہ بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان فل کورٹ کیوں نہیں بنا رہے جبکہ پوری قوم کا یہ مطالبہ ہے، تو پھر وہ اس بات پہ کیوں پذیرا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس یہ سب سے سنہری موقع ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے پی ڈی ایم جو ہے وہ یہ تاثر رکھتی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان اور ان کے جو دو تین کلوز ترین ججز ہیں جن میں جناب اعجاز الحسن ہے، منیب اختر ہے اور مظاہر علی نقوی ہیں، وہ تمام کے تمام فیصلے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں کر رہے ہیں. اور اس از خود نوٹس کیس کے حوالے سے بھی شدید قسم کے تحفظات ہیں، اور میاں محمد نواز شریف نے پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ جو بینچ ہے اس نے اگر کوئی غلط فیصلہ کیا تو پاکستان میں ڈالر کی پرائس جو ہے نا وہ 500 روپے سے تجاوز کر جائے گی. اور انہوں نے کون سے اپیل کیا کہ کھڑے ہوں اس غلط فیصلے کے خلاف. مطلب یہ ہے کہ ابھی فیصلہ نہیں آیا لیکن پوری پاکستانی قوم کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو 3 رکنی بینچ ہے یہ الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ کرے گا. تو چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس موقع تھا کہ وہ اس تاثر کو ظاہر کرنے کے لیے، کیونکہ تمام ججز برابر ہوتے ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. اگر آپ کے دل میں کوئی بدنیت ہی نہیں ہے تو آپ کہیں جی یہ پڑا سپریم کورٹ کا جو فل کورٹ آپ اس کی سماعت کریں وہ جو ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو سماعت کرنے والا جو بینچ ہے یہ 2 دفعہ ٹوٹ چکا ہے. لیکن چیف جسٹس عمر عطا بندیال بزید ہیں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اور ہم ضرور سماعت کریں گے، ہم فل کورٹ تشکیل نہیں دیں گے. اور قوم کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ججز جو ہے ان کی کریڈیبلٹی یا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہے، اور یہ جو ہے نا فیصلہ کر کے رہیں گے. اور اس وقت پاکستان الیکشن کا متحمل نہیں ہو سکتا. پاکستان کو ایک رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن اپنے مقررہ مدت میں ہو اور پورے پاکستان کے الیکشن جو ہے وہ ایک ہی دن ہو. بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کا. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے نئے سوالات اور نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.